شب برات کی رات مطلب کہ شعبان کی 15ویں رات، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو 15ویں رات آتی ہے وہ شب برات کی رات ہے، وہ عبادت کی رات ہے، روزی مانگنے کی رات ہے، اولاد مانگنے کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب برات کی اس رات کو جاگیں اور روز صبح کو اٹھ کر روزہ رکھیں، صبح سحری میں اس کا روزہ بھی رکھیں تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب شب برات کی رات سورج غروب ہوتا ہے تو میرا اللہ پاک خود پہلے آسمان پر آ کر یہ پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے یہ مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے وہ مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے غموں سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے یہ مانگنے والا۔ اللہ پاک کی ذات خود بندے کو پکارتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، جس کو جو چاہیے ہو اس کی ذات عطا کرتی ہے۔ یہ شب برات کی رات اتنی افضل رات ہے، اتنی عبادت میں گزارنے کی رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب برات کی رات کو عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اپنے رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کریں، اپنے پچھلے اگلے جتنے بھی گناہ ہوں ان کو یاد کر کے اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے، وہ معاف فرما دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو پہلے دور کے خلیفہ تھے، جو امیرن تھے، انہوں نے شب برات کی رات وہ جاگ رہے نوافل ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے جب نوافل پڑھ کر سر اٹھایا تو ان کو ایک سبز پرچم نظر آیا جو پر نور تھا، اور اتنا اس کا نور تھا کہ ہر طرف نور ہی نور بھرپا تھا اور ہر طرف نور ہی نور تھا۔ تو اس پرچم پہ ان کی مغفرت کی، ان کی نجات لکھی ہوئی تھی۔ تو اس پرچم پہ لکھا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نجات فرما دی، ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ تھی اللہ پاک کے بندوں کی بات۔ جو اللہ پاک سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے جڑ جاتے ہیں، ان کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ تو شب برات کی رات مطلب کہ مغرب کی نماز جب ہم نے پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز کے جو فرض ہوتے ہیں اور سنت، ان کے درمیان میں 6 نوافل ادا کرنے چاہیے۔ جس کو نہ بھی پتہ ہو، اب پتہ چل جائے تو وہ ادا کر سکتے ہیں شب برات کی رات کو۔ وہ 6 نوافل 2 رکعت نفل نماز نیت کر کے آپ نے ادا کرنی ہے، 3 سلام کے ساتھ ہی پڑھنی ہے وہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی رکعت 2 رکعت کی نیت کرنی ہے تو اس میں اللہ پاک سے اپنی عمر درازی اور حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ تمام اولیاء کرام یہ نوافل شب برات کی رات کو پڑھتے تھے، عمر درازی اور خیروں کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان نوافل کے صدقے میری عمر درازی بالخیر عطا فرما مجھے۔ اور جب دوسری رکعت کی نیت کرنی ہے تو اس میں بلاؤں سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری بلاؤں سے حفاظت فرما، ٹھیک ہے۔ پھر جب تیسری رکعت آپ نے ان کی نیت کرنی ہے تو کہنا ہے کہ یا اللہ، یہ نیت کرنی ہے، اس رکعت میں اپنی نیت ماننی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو یہ اس طرح سے نوافل پڑھنے ہیں آپ نے، اور ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ہر نوافل میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سورت پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں جتنی بھی پڑھیں گے اس میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ہمیں ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا جائے گا۔ تو جب نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص ہمیں پھر سے پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ آپ سورہ یاسین بھی پڑھ لیں، یا یہ دونوں میں سے کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ بہت افضل ہے تو پڑھنی چاہیے۔ یا پھر جو محفل کر کے نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں لوگ، جو نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک بندہ بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور دوسرے خاموشی سے سنیں، وہ کچھ نہ پڑھیں کچھ نہ کریں، صرف اسے خاموشی سے سنیں، تو یہ بھی بہت افضل ہے۔ تو آپ کو یہ نوافل، مجھے، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو یہ نوافل ادا کرنے چاہیے اور سورہ یاسین کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا صلوات و سلام فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات 15ویں شعبان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
فرمایا کہ اللہ پاک اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ تو ایک بکری کے کتنے بال ہوتے ہیں، تو میرا رب تعالیٰ اس نے ان کو ہمیں نجات دیتا ہے، لیکن صرف ان کو نجات نہیں ملتی، اس رات کو بھی انہیں نجات نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں، جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں، جو دلوں میں بغض رکھ کر اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے ہوں، جو خونی رشتوں سے دور بھاگنے والے ہوں، ان کی نجات نہیں ہوتی۔ اور جو خونی رشتوں کا مطلب کہ ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، ہم غصے میں آتے ہیں، ہم اپنے خونی رشتوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، ہم زندگی میں بہت ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، معاذ اللہ شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور ٹخنوں سے جو اپنا یہ کپڑا اوپر رکھ کر اور ٹخنوں سے جو اپنا کپڑا نیچے رکھ کر چلتے ہیں، مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کو تو ڈھک لینا چاہیے، لیکن مرد حضرات کے لیے ہے کہ اپنے یہ شلوار کو اپنی کو نہ تھوڑا سا اوپر رکھا کریں۔ تو بہت جو یہ بھی ایک گناہ میں شامل ہے، تو آپ اس سے بھی پرہیز کریں۔ تو اللہ پاک کی ذات ان سب کی مغفرت نہیں فرماتے، ان کی مغفرت نہیں ہے۔